اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و ابو القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین لیذہب عنکم الرجس آل البیت ویطہرکم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحق ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولایتک یا علیو یا علیو یا علیو ادرکنی فی سبیل اللہ. صلوات. آغاز کرتی ہوں پاک پروردگار کے نام سے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے. میرا وہ پاک پروردگار کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے. میرا مالک ہم پر بے انتہا نعمتوں کا نزول فرماتا ہے. بس وہ ہم سے ایک ہی بات چاہتا ہے کہ ان نعمتوں کی شکر گزاری کرو تاکہ ان نعمتوں میں اضافہ کر دیا جائے. نعمتوں کی شکر گزاری کا مطلب کیا ہے کہ زبان سے کہہ دیں کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. وہ تو ہم اس وقت بھی کہتے ہیں جب لائٹ جاتی ہے اور واپس آتی ہے، ہم کہتے ہیں شکر، اللہ کا بڑا شکر ہے. کوئی چیز گر جائے ہاتھ سے مل نہ رہی ہو، شکر ہے. تو بس یہ کیا اس کو شکر کہتے ہیں؟ پروردگار کیا ایسا شکر چاہتا ہے؟ تو پھر کیسا شکر چاہتا ہے یہ بھی تو پتہ ہو. ہاں یہ والا تو نہیں چاہتا، لیکن کیسا چاہتا ہے یہ کبھی سوچا نہیں، وقت ہی نہیں ملا، مصروف بہت ہوتے ہیں ہم لوگ گھروں میں. اصل میں ہم ایسی زندگی گزارنے کے عادی ہو چکے ہیں جو حیوانی زندگی ہے. حیوانی زندگی کیا ہے؟ ایک لے پر چل رہی ہے، اٹھنا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، اس کے بعد اٹھنا ہے، اٹھنے کے بعد جاگنے کے بعد کیا ہے، کھانے پینے کا اہتمام کرنا ہے، کھانے پینے کی فکر کرنی ہے، بچوں کو دیکھنا ہے یا بچے جنم دینے ہیں، اس کے بعد بچوں کو پڑھانا ہے. خیر جانور تو پڑھاتے نہیں ہیں، یعنی پالنا ہے، پوسنا ہے، بڑا کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مرنے کا انتظار کرنا. یہ حیوانی ہے کیونکہ یہ وہ تقاضے ہیں جو ہم نہ بھی چاہیں تو ہمیں کرنا پڑتے ہیں. ہم نہ بھی کھانا چاہیں لیکن زندہ رہنے کے لیے ہمیں کھانا پڑتا ہے. ہم نہ بھی پانی پینا چاہیں لیکن زندہ رہنے کے لیے ہمیں پینا پڑتا ہے. تو پھر وہ تقاضۂ بشریت کہاں گیا؟ وہ تقاضا کہاں گیا جو انسان ہونے کا تقاضا، جس سے یہ پتہ چلے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. وہ ہے اس کا استعمال، یعنی سوچ کا، ذہن کا، دماغ کا استعمال. تو وہ استعمال جب ہم کریں گے، سوچیں گے، فکر کریں گے، تب ہم انسان کہلائیں گے. اس لیے پروردگار نے کہا ہے تدبر کرو، تفکر کرو، قرآن پاک میں غور و فکر کرو، سوچو اور سمجھو. اب اللہ نے کہہ دیا کہ ہاں شکر ادا کرو، تو ٹھیک ہے جی ہم شکر ادا کرتے ہیں. کیسے ادا کرتے ہیں؟ شکر ہے شکر ہے. یہ وہی بات ہو گئی کہ ایک خاتون نے کہا اب ہمارے ہاں آئیے گا، آیت کریمہ کا ورد ہے. ہاں جی سارے اکٹھے ہو گئے. اب وہ آیت کریمہ کا ورد ہو رہا ہے تو ہر ایک کو ظاہر ہے پڑھتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگتا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ٹائم لگتا ہے. ایک خاتون بڑی تیزی سے وہ دانے ہلا رہی تھی، تو
میں نے ان سے پوچھا کہ ہم سب کو تو وقت لگ رہا ہے، آپ تیزی تیزی سے کریں. کہتی اتنا آسان تو ہے. کہا اچھا. میں نے کہا کیسے آپ پھر پڑھ رہی ہیں؟ کہتی کہ آیت کریمہ آیت کریمہ آیت کریمہ آیت کریمہ آیت کریمہ. یہ تو بہت آسان ہے پڑھنا. یہ ہمارا حال ہے. شکر ہے شکر ہے شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے. اب شکر ادا کیسے کرنا ہے یہ نہیں معلوم، اور یہ معلوم کرنا بھی نہیں ہے. معلوم ہو گیا تو پھر کرنا پڑ جائے گا. اچھا معلوم نہیں کریں گے تو پھر کچھ نہیں ہوگا. ہم نے یہ ذہن میں رکھا ہوا کہ پھر کچھ نہیں ہوگا، ہم نہیں معلوم کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یعنی اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جان سکتے تھے اور نہیں انہوں نے جاننے کی کوشش کی. یعنی ہم ایسے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، پتہ ہی کوئی. اور ایک انتہائی پڑھی لکھی بچی تھی، ریلیٹیوس میں تھی. میں نے ان سے ایک بار کہا، یونیورسٹی سے بھی فارغ التحصیل ہو چکی تھی. میں نے ان سے کہا کوئی مسئلہ، انہوں نے پوچھا. میں نے کہا آپ خود جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ اب باقاعدہ پورا یہ معلوم کریں، بیٹھیں اور اس کو سمجھیں. کہتی نہیں بھائی نہیں، ہم نہیں وہ کرتے نا، جتنا پتہ چلے گا اتنا عمل بھی تو کرنا پڑے گا. اچھا اگر معلوم نہیں ہے تو کیا پھر اللہ کے ہاں پرسش نہیں ہوگی؟ ہوگی، کیونکہ تب اللہ یہ کہے گا تمہیں دنیا کا تو سارا پتہ تھا، تم نے دنیا کی تو ڈگری معلوم کر لی تھی، کیا دین الہی کے معلوم کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے تمہارے پاس وقت نہ تھا؟ کیا وہ ذرائع نہیں تھے؟ اگر دنیا کے سیکھنے کے ذرائع تھے تو دین سیکھنے کے بھی ذرائع تھے، تم نے کیوں نہ سیکھا؟ تو تب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا. تو مومنات، مقصد یہی تھا کہنے کا کہ شکر گزاری کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے کرنی ہے. سب سے بہترین جو بات ہے وہ یہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے جو جو نعمتیں حاصل کر چکے ہیں، پروردگار نے ہمیں جو جو کچھ عطا کیا ہے، ان سب کو ہم اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں. یہ ان نعمتوں کی شکر گزاری ہے. کتنا آسان ہے اگر ہم سمجھتے ہیں نا. سمجھ لیے جو نعمتیں اللہ نے دی، باقی جو کسی اور نے دی ہیں ان کی تو کوئی بات نہیں ہو رہی، لیکن جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اب سوچنے بیٹھے تو کون سی نعمت ہے جو اللہ نے نہیں دی؟ سانس، زندگی اللہ نے دی، صحت اللہ نے دی، وقت اللہ نے دیا، یہ توفیق اللہ نے دی، رشتے اللہ نے دیے، دوست احباب سب اللہ نے دیے. تو دیا ہی سب کچھ اللہ نے ہے، لیکن جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس سے اللہ کو ناراض نہ کرو. یہ شکر گزاری ہے. اللہ نے مجھے زبان دی، اس زبان سے میری کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اور اگر اللہ کی مخلوق ناراض ہوگی، اللہ کی مخلوق ناراض ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی زبان کو اس طرح سے استعمال نہیں کیا جس طرح سے کرنا چاہیے تھا، اس سے اللہ کی مخلوق ناراض ہو گئی. تو مومنات، یہی ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہم نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی ناراضگی میں استعمال نہیں کرنا. ہاں اگر کسی اور نے کچھ آپ کو دیا ہوا ہے تو اس کو بے شک جس میں بھی استعمال کر لیں، لیکن پہلے وہ چیز ڈھونڈ لیں جو اللہ کے علاوہ کسی نے دی ہوئی ہے. اب پروردگار کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں ایسی توفیق دی کہ ہم ان مجالس عزا میں بیٹھتے ہیں اور ان مجالس عزا میں ہم لوگ شریک ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، یہ سارا کچھ ہم کرتے ہیں. یہ پروردگار کا انتہائی کرم ہے. ہم نے اپنے اس عشرے کا موضوع وہی رکھا ہے جو پہلے عشرے کا موضوع تھا، یعنی تاریخ کربلا. اور اب اس وقت جو ہمارا موضوع چل رہا ہے، یعنی جو تاریخ چل رہی ہے اس کے مطابق ہم تاریخ کو لے کر چلیں گے. آج ہے تاریخ 11 محرم، تو تاریخ کربلا کا ہم جائزہ لیں گے اس حوالے سے. تو جب ہم اس حوالے سے جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا 11 محرم کو کیا ہوا تھا، کس طرح سے ہوا تھا، وہ سب لے کر چلیں گے. اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک اور چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے سرنامہ کلام کے لیے، کہ ان 10 مجالس میں سورہ منافقون کو ہم ڈسکس کریں گے. یعنی سورہ منافقون کی آیات کو ہم لیں گے اور ان کا کچھ ترجمہ، تفسیر
تفہیم بیان کرنے کی کوشش کریں۔ آج سورہ منافقون کا آغاز کر رہے ہیں۔ پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ صلوات کیجیے۔ سورہ منافقون کو ہم نے منتخب کیا اس عشرے کے لیے۔ پارہ نمبر 28 میں موجود ہے یہ سورہ۔ پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، اذا جب، جاء آتے ہیں، کا تیرے پاس، منافقون منافق لوگ جب تیرے پاس آتے ہیں، قولو وہ کہتے ہیں، نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں، انکا بے شک تو، اب رسول پاک کو کہہ رہے ہیں، بے شک تم، بے شک آپ، لا البتہ، رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی آ کر وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو وہ آ کر کہتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ قسم ہے اللہ کی، یعلم وہ جانتا ہے، واللہ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ قسم ہے اللہ کی، اور اللہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اللہ، یعلم وہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے، انکا بے شک آپ، لا البتہ، رسولہ اس کے رسول ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یہاں پر بھی ہو سکتا ہے اللہ کی قسم، یا اور اللہ، یشہدو وہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین بے شک یہ منافق جو ہیں، لکاذبون البتہ یہ جھوٹے ہیں۔ یہ جو منافق ہے نا یہ جھوٹے ہیں، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ وہ کیا کون سی غلط بات کہہ رہے ہیں؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے یہی کہا نا۔ یہ پہلی آیت، ابھی آج ہم پہلی آیت پر بحث کریں گے۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب اذ جاءک المنافقون، جب منافق تمہارے پاس آتے ہیں، قولو وہ کہتے ہیں، نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں، انکا بے شک آپ جو ہے کیا ہیں، رسول اللہ البتہ اللہ کے رسول ہیں، ضرور اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دے رہے ہیں کہ ضرور آپ ہی اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کیا کہتا ہے آگے، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، کیا جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انکا بے شک آپ، لرسول اس کے رسول ہیں۔ اللہ تو جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ اللہ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں۔ ابھی جو منافقون کہہ رہے تھے نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اب اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ لیکن پھر اللہ کہتا ہے واللہ یشہد، کہ اللہ گواہی دیتا ہے۔ اللہ گواہی کس چیز کی دے رہا ہے؟ اللہ گواہی دیتا ہے ان المنافقین، بے شک یہ منافق جو ہیں، لکاذبون یہ ضرور جھوٹے ہیں۔ یا اللہ وہ یہی کہہ رہے ہیں اللہ کا رسول ہے، اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، لیکن پھر اللہ قسم کھا کر کہتا ہے اور گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ؟ یہ وجہ سمجھنے کی ہے۔ اکثر لوگ ہمارے کیا کہتے ہیں، ہاں فلاں برا ہے، ہاں فلاں ہمیں پتہ ہے فلاں وقت، لیکن یہ کام تو، یہ بات تو وہ صحیح کہہ رہا ہے نا۔ یہ ان کو جواب ہے، یہ ان کو جواب ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ایک شخص جو غلط ہے اور وہ غلط ثابت ہوتا ہے بار بار، بے شک وہ ہمارے سے غلط ثابت ہو یا کسی کے ساتھ ہو غلط، جب وہ غلط ثابت ہوتا ہے پھر اس کے باوجود کہے نہیں لیکن اس کی یہ بات ٹھیک تھی، فلاں بات اس کی ٹھیک تھی، جو غلط ہے وہ غلط ہے،
چاہے وہ توحید کے اقرار ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، چاہے وہ رسالت کا اقرار آپ کے سامنے، سورہ منافقون کی پہلی آیت ہے، تو آخر اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ اب ذرا یہاں پر میں آپ کو رک کر بتانا چاہتی ہوں۔ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جن کا ہمیں یا ہم تصدیق کرتے ہیں یا تکذیب کرتے ہیں، یعنی کہ یا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، یا پھر ہم اس کو جھٹلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے ہوتا ہے۔ اب جو باقی لوگ آ کر کہتے تھے، گواہی دیتے تھے کہ رسول اللہ، جس طرح ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور رسول محمد جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، تو ہم یہ خبر دے رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم دوسروں کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارا اس کے اوپر یقین ہے اور یہ اللہ کے رسول ہیں، ہم دوسروں کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول ہیں، وہ خبر دے رہے ہوتے ہیں۔ جو کذب کر رہا ہوتا ہے، جو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے نا، ایک خبر تصدیق کرنا اس طرح سے ہوتا ہے اور ایک تصدیق کرنا اس طرح سے ہوتا ہے، یقین دلانے کے لیے دوسرے کو کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، یقین دلانے کے لیے، یہ مخبری کہلاتی ہے، یہ بات مخبری کہلاتی ہے کہ وہ دیکھیں جی اللہ کے یہ رسول ہے، تاکہ دوسرے کو یقین آ جائے، بار بار تاکید کی جاتی ہے، قسمیں کھائی جاتی ہیں یقین دلانے کے لیے۔ یہ ہے فرق، اور اس فرق کو پروردگار بہترین سمجھتا ہے کہ یہ جو فرق ہے اس میں کیا ہے۔ اب پروردگار نے یہاں پر ان کو منافق کہا، ایسے لوگوں کو، اور جو اصل میں جو ان کے ذہن میں ہوتا ہے وہ مقصد نہیں ہوتا، مقصد کچھ اور ہوتا ہے، تاکہ یہ یقین کر لیں ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، تاکہ پھر ان کے ساتھ وہ کریں جو کرنا چاہیں، تاکہ ان کے ساتھ ہم برا سلوک کریں، یہ ہماری طرف سے ذرا ریلیکس ہو جائیں، پرامن ہو جائیں، انہیں یہ پتہ ہو کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ بھی وہی کہتے ہیں، ہم تو ایک جیسے ہی ہیں، تاکہ پھر جو یہ کرنا چاہتے ہیں یہ وہ کریں۔ اس کی میں آپ کو تمہید بتاتی ہوں، لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ ضرور میں بتانا چاہوں گی کہ منافق لفظ کس سے نکلا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے۔ نفق اصل میں کہتے ہوتے ہیں وہ نقب جو زیر زمین لگایا جائے۔ اب فرض کریں آپ یہاں پر تشریف لائی ہیں، یہاں پر ہم نے ایک گڑھا کھودا ہوا ہے، ایک نقب لگایا ہے، اور اس طرح سے اس کے اوپر چادر ہے، آپ کو تو نہیں پتہ چلتا کیونکہ وہ زیر زمین ہے، یا اس کے اوپر فرض کریں کوئی سلیب رکھ دیا، کوئی ڈھکن، کچھ ایسا، یعنی آپ کو نہیں پتہ کہ وہ ہے، ٹھیک ہے۔ زیر زمین جو نقب لگائی جائے اس کو نفق کہتے ہیں۔ اچھا، اسی سے ایک جو پہاڑی صحرائی علاقے ہیں وہاں پر صحرائی چوہے، لومڑیاں اور سوسمار، یہ بھی ایک جانور ہوتا ہے جو بل بناتے ہیں، یہ لوگ بناتے ہیں بل، اس طرح سے صحرا میں یوں بل بناتے ہیں اندر رہنے کے لیے، اور یہ 2 سوراخ بناتے ہیں۔ ایک سوراخ ہوتا ہے جو سب کے سامنے ہوتا ہے، سب کے سامنے، جس سے وہ اندر بھی جاتے ہیں اور باہر بھی آ جاتے ہیں۔ ایک سوراخ انہوں نے کہیں اور پوشیدہ طور پہ چھپا ہوا بنایا ہوا ہوتا ہے کہ جب ان کو کہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے تو اس سوراخ سے وہ نکل جاتے ہیں، اس سوراخ کو نافقہ کہتے ہیں، اس سے منافق نکلا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ جو منافق ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے، یعنی چہرہ 2 رخی چہرے ہو جاتے ہیں، سامنے جو نظر آئے ہاں ٹھیک ہے، جس طرح سب ہوں سب کے ساتھ اسی طرح سے ہوتے ہیں، بڑی بڑی محفلیں بھی جما لیتے ہیں، بہت زیادہ سے بہت کچھ ہو جاتا ہے، لیکن اندر وہ نفاق ہے، وہ جس طرح نقب لگانے کا ایک سوراخ اندر ہے، اور سادہ لوگ نہ سمجھے، وہ اپنے آپ کو احمق سمجھا کریں۔ زیارت عاشورہ سے آغاز کی، زیارت عاشورہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے اندر ہم نے کیا پڑھا ہے، اس کے اندر یہی ہے کہ ان پر لعنت جنہوں نے ظلم کیا
ان پر لعنت جنہوں نے ہوتے دیکھا اور خاموش رہے، ان پر لعنت جنہیں بعد میں بھی پتہ چلا، خبر ہوئی اور انہوں نے کچھ نہ کیا۔ یا رسول اللہ، یا اللہ، وہ تو موجود ہی نہیں تھے، ان پر کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ظلم کو ظلم نہیں سمجھا، انہوں نے اس پر احتجاج نہیں کیا، ظالم کو برا نہیں کہا، ظالم کا ساتھ دیا، چاہے وہ کسی بھی نام سے دے۔ تو ایسے نام لے کر ہی جوڑا جاتا ہے نا، مجمع اکٹھے کیے جاتے ہیں، مولا کا نام لے کر ہی، اللہ کا نام لے کر ہی۔ مسجد زرار کاہے کو بنی تھی؟ کیا وہ بتوں کے نام پہ بنی تھی؟ نہیں، وہ تو مسجد بنی تھی، اللہ کے نام پر ہی مسجد بنی تھی، جسے مسجد زرار کہتے ہیں، اور اللہ نے حکم دیا تھا اس میں سازشیں ہوتی ہیں، اس کو گرا دو۔ تھوڑی سی تاریخ آپ کو منافقین کی اس حوالے سے بتا دوں کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے، دور اسلام میں اس کا آغاز کہاں سے ہوا۔ جب تک مکہ میں رسول پاک تھے، مکہ میں جو 13 سال اسلام کے گزرے ہیں، اس میں نفاق نہیں تھا۔ اس لیے آپ غور کیجیے گا، جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان میں کوئی تذکرہ نہیں ہے، منافقت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، نفاق کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، منافقین کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جسے جو اعتراض ہوتا تھا وہ کھلم کھلا کہہ دیتا تھا کہ ہمیں یہ بات پسند نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم مانتے نہیں ہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی مدینہ میں ریاست کا قیام ہوا، ہجرت مدینہ ہوئی، جیسے ہی ہجرت مدینہ ہوئی، وہاں پر چونکہ ریاست اسلامی ریاست قائم ہو گئی، جب اسلامی ریاست قائم ہوئی تو وہاں پر اب جو دشمن تھے وہ کمزور ہو گئے اور دین اسلام مضبوط ہونے لگا۔ اب جو لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، جو لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے فوراً دو رخی اپنا لی۔ انہوں نے اوپر سے تو یہ ظاہر کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، قبول کر لیا، دین کو قبول کر لیا، اسلام کو قبول کر لیا اور کوئی اختلاف نہ کیا، لیکن اندر اپنے دلوں میں وہ بغض رکھ لیا، اپنے دلوں میں وہ چیز رکھ لی۔ یہاں سے منافقت کا آغاز ہوا۔ اس لیے پروردگار نے جتنی مدنی صورتیں ارشاد فرمائی ہیں ان میں تذکرہ جو ہے وہ منافقین کا آپ کو ملتا ہے۔ اصل میں انقلاب آیا تھا، عرب میں انقلاب آیا، ہر انقلاب کے بعد معاشرے میں منافقت کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ دور نہ جائیں، جب تک عام روٹین میں سارے چل رہے ہوں گے اور کوئی کسی کا بھلا نہیں کر رہا، کوئی کسی کو پوچھ نہیں رہا، تو سب آرام سے سکون سے چل رہا ہوگا۔ جہاں پر کوئی ایک شخص اٹھتا ہے کسی کا بھلا کرنے کے لیے، کسی کو کچھ بتانے کے لیے، کسی کے فائدے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یعنی انقلاب لانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے جو پریمیسز اس کے ہیں اس کے حد تک، ظاہر سی بات ہے ہر کوئی اتنا بڑا انقلاب تو نہیں لا سکتا، لیکن جو کوئی بھی کوشش کرتا ہے کہ کم از کم اپنے ارد گرد میں کچھ نہ کچھ بہتری لائے، اسی کے خلاف ہی ہمیشہ اقدام کیے جاتے ہیں۔ اور سب سے پہلا قدم یہ ہوتا ہے جو اس کے قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے چن چن کر الگ کیا جاتا ہے۔ یہ ہے منافقت، الگ کرنا، تنہا کر دینا۔ یہ ہر انقلابی معاشرے میں ہوگا۔ آپ دیکھیں، اچھا باقی سب چھوڑ دیں، یہ سیاست میں دیکھ لیں، کیا کیا؟ جتنے بھی قریبی لوگ سمجھے جاتے تھے، جن سے سمجھا جاتا تھا کہ یہ مضبوط کرنے والے لوگ ہیں، یہ مضبوط دینے والے لوگ ہیں، حالانکہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو انقلاب لانے کا حوصلہ رکھتا ہے وہ اکیلا لڑنے کا حوصلہ بھی رکھتا ہے۔ تو یہ منافقت وہ لوگ جو کمزور ترین لوگ ہوتے ہیں نا، کہ جو لڑ نہیں سکتے سامنے آ کر، یہ وہ لوگ کرتے ہیں، منافقت ان کا کام ہوتی ہے۔ تو اصل میں پروردگار جو ہمیں قرآن پاک میں دیتا ہے، یہ آیات بتاتا ہے اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم صرف آیات کو رٹا لگائیں اور بس پھر ہم ان کو پڑھ لیں اور کہیں کہ ہمیں ثواب مل گیا، بلکہ یہ آیات اس لیے اتاری جاتی ہیں تاکہ ہم ان کے مفہوم کو سمجھیں اور ان کو سمجھ کر ہم ان میں سے اپنے لیے راہ ہدایت کو تلاش کریں۔ یعنی اب ہم نے اس آیت کا جو آج کا عملی سبق بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم روح نفاق کو سمجھیں
اور منافقین کی نشانیوں پہ غور کر لیں۔ اور سب سے پہلی نشانی جو اس میں بتا دی گئی ہے پہلی آیت میں، کیونکہ آگے آگے جب ہم چلتے جائیں گے تو اسی طرح سے آیات میں مختلف نشانیاں بتائی جائیں گی۔ آج جو پہلی آیت تھی اس میں یہی نشانی بتائی گئی ہے کہ دراصل وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ان کا اصل مقصد نہیں ہوتا، جو کہہ رہے ہوتے ہیں دراصل ان کے دل میں وہ چیز نہیں ہوتی ہے، کہتے کچھ ہے دل میں سوچتے کچھ ہے، کر کچھ رہے ہوتے ہیں کہہ کچھ رہے ہوتے ہیں، یعنی دو رخی چہرے رکھنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو آگے ہم اس کو لے کر چلیں گے، اگلی آیت کو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم کریں گے۔ صلوات کیجیے گا۔ اور میں نے تاریخ کے حوالے سے جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 11 محرم ہے، اور کل جیسا کہ آپ جانتے ہیں عاشور کا دن گزرا، ایسا دن جو ہماری تاریخ میں، انسانیت کے تاریخ میں انتہائی تکلیف دہ اور انسانیت کے نام پہ اگر دھبا کہیں تو ایسا دن ہے۔ اس قدر ظلم کیے گئے 11 محرم کو، یعنی 10 محرم کو جب شہادت حسین ہو گئی، شہدائے کربلا نے نذرانہ پیش کر دیا، اگلے دن اہل حرم نے کوفہ روانہ ہونا تھا، لیکن جیسے ہی فجر ہوتی ہے، اب رات کو تو اندھیرا تھا، اور جب شام غریباں ہوئی انتہائی اندھیرا، اور اس میں آ کر ظالموں کا خیموں کو لوٹ کے جانا، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کا گھوڑوں کے سموں کے نیچے آ کر مر جائے، کتنی تکلیف دہ داستان ہے یہ۔ مومنات، ساری رات علی کی بیٹیاں پہرا دیتی رہیں یتیموں اور بیواؤں کا۔ کہتے ہیں صبح کے وقت، اذان فجر کے بعد، نماز فجر کے بعد وقت یہ بیبیاں اس طرح سے، یہ جو اہل بیت رسول، خیمے تو رہے نہیں تھے، خیمے تو جل چکے تھے سب کے سب، اب وہ جو بیبیاں وہ جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر بیٹھی ہوئی تھیں، جیسے ہی فجر کی روشنی ہوئی اس وقت وہ اس طرح سے میدان کربلا میں، مقتل میں، جہاں پر کے لاشیں بکھرے ہوئے تھے، اس طرح سے وہ اس وقت پھیلی، بکھر گئے جس طرح سے ایک تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے وارث کے لاشے پر چلا گیا، ہر ایک نے اپنے اپنے لاشے کی طرف گئے، پہچان نہیں تھی کیونکہ سر قلم کیے جا چکے تھے، لاشوں پہ سر موجود نہیں تھے، لیکن سب اپنے اپنے لاشوں کی طرف چلے گئے۔ کہتے ہیں کہیں فاطمہ بنت حسن اپنے بھائی کے لاشے کو تلاش کرتی، ہائے قاسم کا لاشا تلاش کر رہی تھی۔ کہتے ہیں اسی طرح سے بی بی ام لیلہ علی اکبر کے لاشے کی طرف، ہر کوئی اپنے اپنے لاشوں کی طرف چلا گیا۔ وہاں پر پہنچے، کہتے ایک لاشا تھا جس پر 2 بیویاں موجود تھیں، وہ لاشا حسین کا تھا، بی بی رباب بھی تھی، بی بی زینب بھی تھی۔ کہتے ہیں بی بی زینب آئی، قریب آئی اور کہا اے بھیا، کہتے لاشے کے نیچے ہاتھ رکھ کر کہا پروردگار یہ قربانی ہماری طرف سے قبول کر لینا، یہ قربانی قبول کر لینا۔ اور پھر لاش کے گرد کہتے ہیں گویا طواف کرتی رہی۔ پوچھا سید سجاد نے، پھوپھی اماں یہ کیا کر رہی؟ کہا میں دیکھ رہی ہوں، میں اپنے بھیا کو دیکھ رہی ہوں۔ ماں نے کہا تھا جب رخصت ہونے لگنا، بھائی کو چھوڑ کے جانے لگنا، تو اس وقت حسین کے
گلے پہ بوسہ دینا، میں کہاں بوسہ دوں؟ تاریخ میں پہلی اور آخری بار ہے کسی بہن نے اپنے بھائی کے ایسی جگہ پر بوسہ دیا جس پر کبھی بھی بوسہ نہیں دیا جا سکتا۔ میری بی بی زینب آگے کو جھکی، گردن کٹی ہوئی تھی، کٹی ہوئی رگوں پر بوسہ دیا زینب نے۔ حسین ماں زہرا کی طرف سے بوسہ ہے۔ ہائے میری بیوی نے بوسہ دیا۔ کہتی ہیں اس کے بعد بی بی رباب آگے بڑھی، کہنے لگی ہے میرے والی، میں آپ کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گی؟ میرا تو آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ کاش کہ ردا میرے پاس ہوتی، میں اپنی ردا آپ پہ ڈال لیتی۔ بیویاں بہن کرتی رہی، اتنے میں فوج اشقیاء دوبارہ سے آ گئی، بیویاں سہم کر ایک طرف ہو گئی۔ کہتے ہیں عمر ابن سعد لعین نے اپنے کشتوں کا جنازہ پڑھا، انہیں دفنایا، اور اس کے بعد کیا کیا؟ کہتے ہیں کچھ لاشیں رہ گئے تھے جن کے سر قلم نہیں ہوئے تھے، کہا باقی سب کے بھی سر قلم کر دو، 72 سر۔ اسی دوران میں کہتے ہیں نا، ہر کوئی ایک دفعہ شہید ہوا، علی اصغر 2 دفعہ شہید ہوا۔ کہتے ہیں جب سر قلم کر کے اکٹھے کر لیے گئے، 71 سر تھے، کہاں ایک بچہ بھی تھا، اس کا لاشا مقتل میں دکھائی نہیں دیتا۔ فوجی اشقیاء میں سے ایک لعین نے کہا میں نے دیکھا تھا، میں نے حسین کو دیکھا تھا، وہ خیمے کے پیچھے کھود رہا تھا قبر، لگتا ہے اس نے دفنا دیا تھا۔ کہا نیزے لے کر جاؤ جہاں خیمے تھے حسین کا، وہاں پر نیزے کو گاڑو، زمین میں مل جائے گا وہ لاشا۔ کہتے نیزے گاڑتے رہے، اتنے میں ایک نیزے میں کچھ محسوس ہوا، جب وہ نیزہ اوپر کیا تو علی اصغر کا لاشا سر قلم کر دیا گیا۔ کہتے ہیں 72 سروں کو اس لعین نے عزرا بن قیس، شمر بن جوشن، قیس بن اشعث اور عمر بن حجاج کے ہاتھ ابن زیاد کی طرف تیزی سے روانہ کر دیا کہ جاؤ خوشخبری دو، ہم جیت گئے ہیں، یہ سر حاضر ہیں۔ کہتے ہیں وہاں پہ وہ روانہ ہو گئے۔ اب کہا کس کو؟ حمید بن بکیر الحمری کو کہا کہ جاؤ اور تم جا کر اعلان کرو، سب کو بتا دو کہ تیار ہو جاؤ، ہم کوفہ کی طرف روانہ ہونے لگے ہیں۔ اب کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے سب۔ کہتے ہیں ایک شخص کہتے ہیں قرہ بن قیس بیان کرتا ہے، مقتل میں اس کا بیان ہے، وہ کہتا ہے میں وہ منظر بھول نہیں سکتا، وہ منظر میں نہیں بھول سکتا جب میں نے دیکھا بی بی زینب کو، جب وہاں سے گزارا جا رہا تھا، جب بی بی زینب گزر رہی تھی لاشوں کے پاس سے، تو وہ گریہ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی واہ محمدہ، واہ جدہ، آپ تو وہ ہیں جن پر فرشتوں نے نماز پڑھی، آج آپ کا نواسا، آپ کا بیٹا پاک خون میں نہایا ہوا ہے، عضو الگ ہو چکا ہے، بے گورو کفن پڑا ہے۔ کہتے ہیں قافلہ تیار ہو گیا، بیبیوں کو سوار جب کیا گیا، اس سے پہلے بیبیوں کے ہاتھ باندھے گئے، وہ لعین آگے بڑھے، بی بی نے رسیاں لے کر
خود سے باندھا، سب کو اس کے پاس سوار کرایا۔ کہتے ہیں جب بی بی کی باری آئی، سید سجاد آگے بڑھے، بی بی کو سوار کرایا۔ کیا بی بی کو وہ منظر یاد نہ آیا ہوگا؟ مدینے سے کیسے سوار ہوئی تھی، کس شان سے مدینے سے آئی تھی۔ سوار کرایا۔ اب جب چلنے لگے، سید سجاد نے مڑ کر دیکھا، بابا کے لاشے کو دیکھا، بس آخری جملہ یقیناً میرے مولا نے کہا ہوگا، بابا مجھے معاف کرنا۔ ہائے اس جوان کی کیا زندگی، جس کے بوڑھے باپ کا لاشا پڑا ہو، بے گورو کو بنو، اور وہ اسے دفنا نہ سکے، اس لیے کہ امت نے بڑا حق ادا کیا تھا۔ کہتے ہیں نا دستار بندی کی جاتی ہے جب باپ دنیا سے چلا جائے، مگر کیسی دستار بندی تھی، لوہے کا توق تھا گلے میں، ہاتھ میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی۔ ہائے قیدی سجاد لٹا ہوا قافلہ لے کر چل پڑے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، لعنت اللہ علی القوم الفاسقین، لعنت اللہ علی القوم الکاذبین۔